بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ یعنی ہم نے اس امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 72۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم نے جو آیت مبارک کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو نہایت ہی عمدہ اور نہایت ہی پیچیدہ اور نہایت ہی گہرا ہے۔ اسی امانت کے بارے میں، امانت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے آج کا موضوع رکھا گیا ہے، اور اس میں ہم لوگوں نے جو ہے کافی ڈسکشن کیا ہے اور بہت عمدہ طریقے سے اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ سوال سمجھ رہے ہیں کہ امانت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، آخر زمین آسمان اور پہاڑ نے اس امانت کو کیوں نہیں اٹھایا، اور انسان نے جب اس امانت کو اٹھا لیا تو اس کو ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا؟ یہ 3 سوال پیدا ہو جاتے ہیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے۔ چنانچہ صوفیہ اکرام کے تعلیمات اور تمام نکات اور تحقیقات کے حوالے سے اس موضوع پر آج گفتگو کی جائے گی۔ آئیے وقت نکال کر اس موضوع کو سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے ذکر کی مجلس آراستہ کرتے ہیں اور ذکر اور فکر اور غور و فکر کرتے ہیں۔ آج کے اس نشست میں شامل ہونے والے حضرات ہیں جناب صوفی صادق الرحمان صاحب پاکستان سے، جناب صوفی احمد سبحانی صاحب پاکستان سے، جناب صوفی سید ایوب محمودی صاحب تلنگانہ سے، جناب صوفی نور اللہ قادری صاحب تمل ناڈو سے، جناب محمد صوفی کلیم صاحب پاکستان سے، جناب صوفی رضوان نوساہی صاحب، جناب حسن خان صاحب، جناب ناصر حسین صاحب، جناب محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ، محمد عدنان نقشبندی صاحب، جناب صوفی پیر شاہ محمد انور حسینی صاحب قبلہ کلکتہ سے، جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلا صاحب قبلہ رانچی جھارکھنڈ سے، جناب امجد درانی صاحب، جناب پیر صوفی مظہر قیوم صاحب قادری صاحب پاکستان سے ہیں، جناب صوفی یاسر عرفات صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حیدرآباد سے ہیں، اور جناب پرویز احمد صاحب انجینئر صاحب ہیں پونے سے، جناب صوفی پیر راحت صاحب گریڈی سے ہیں، جناب محمد کلیم صاحب، محمد عامر خان صاحب، جناب احمد علی شاہ قادری صاحب، جناب مظہر اللہ صاحب، جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب پاکستان سے، اور جناب سید غلام غوث صاحب ہیں جھارکھنڈ سے ہیں یہ بھی۔ اور ہر بار کی طرح اس بار بھی جو ہے تحریر و تلخیص اور اجتماع امیر افضلی سلمہ نوادہ بہار انڈیا، سیکرٹری مرکز افضلیہ کی جانب سے، اور آخر میں اپنا جواب بھی ہم دینے کی شہادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور سرکار مہمندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات اور تشریحات پر مبنی کچھ بیانات بھی پیش کرنے کی سعادت کریں گے۔ آئیے دل لگا کر اس موضوع کو چھڑتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنی بات۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ جناب صادق الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ الگ الگ لوگوں کے اقوال کے مطابق امانت روح ہے، خلافت ہے، عشق و محبت ہے، انسانی جسم ہے، لیکن میرے نزدیک امانت اختیاری ربوبیت ہے۔ اس کا تعلق خلافت سے ہے جو اللہ کا حق ہے۔ ربوبیت وہ انسان اللہ سے چھین کر اپنے طرف منسوب کرتا ہے تو یہی ظلم ہو جاتا ہے، یہی ظلم ہے۔
اور ظلم کے نتیجے میں اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور جہل یعنی اگنورینس سے ہے، اور اس کے نتیجے میں اس پر افسوس یعنی حزن ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے۔ مگر جب انسان ان سب سے نکل جاتا ہے اور اصل کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ خلافت کو انجام دیتا ہے، اور اسی لیے اولیاء اللہ کے متعلق قرآن میں بھی آیا ہے کہ لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اسی لیے اولیاء اللہ بے خوف ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ظلم اور جہل سے پاک ہو جاتے ہیں۔ جناب احمد سبحانی صاحب نے کہا کہ ظاہر طور پر عشق اور محبت ہی امانت ہے اور معرفت الہی ہے، اور آدم نے اس امانت کو اس لیے اٹھایا کیونکہ اسی کے اندر اسرار ربانی پوشیدہ تھی، اور یہی اس کام کے لائق تھے کیونکہ دوسرے کسی میں بھی اتنی صلاحیت نہ تھی، گرچہ یہ ظالم اور جاہل بھی کہلایا۔ چنانچہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ صادق الرحمان صاحب نے کہا کہ امانت اختیاری ربوبیت ہے۔ جناب احمد سبحانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پر امانت جو ہے معرفت الہی ہے اور عشق و محبت ہے۔ تمام پوائنٹ کو کنسیڈر کرتے چلیے گا کیونکہ ہم لوگ ابھی ایک تحقیقی گفتگو کرتے ہیں، آخر میں جا کر کے بہترین نتیجہ برآمد ہونے والا ہے، اور آپ غور و فکر کی معیار کو آگے بڑھاتے چلیے۔ چنانچہ اب آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں جناب سید ایوب محمودی صاحب کہتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری وہ دولت ہے جو خدا کے پاس بھی نہیں ہے، یہی امانت ہے۔ عاجزی اور انکساری بہت بڑی دولت ہے، اور اسی کو انہوں نے امانت کہا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی امانت ہے جو عطا کیا گیا ہے انسان کو۔ عاجزی اور انکساری کا نام ہی در حقیقت نماز ہے۔ امانت ایک نورانی بوجھ ہے جس کو آدم نے اٹھا لیا۔ امانت کیا ہے؟ ایک نورانی بوجھ ہے جس کو آدم نے اٹھا لیا، اسی لیے مسجود ملائک ہوا، اور آج بھی امامہ خلافت باندھ کر اس کے نشاندہی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت رضوان صاحب نے فرمایا کہ خاک کے پتلے کو شہانہ خلافت کیسی، جس کے ماں باپ نہ ہو اس پہ یہ آفت کیسی، یہ خلیفہ ہے تو پھر اس میں جہالت کیسی، ایک جاہل کے حوالے اللہ نے دی امانت کیسی۔ وہ امانت ہے جو آدم میں ہو اور حوا میں نہ ہو، آپ ہی سوچئے کیا چیز ہے حیرت کیسی۔ راج شیطان کا کب آئے سمجھ میں آئے رضوان، توق لعنت ہے گلے اور دیکھو یہ شہرت کیسی، خاک کے پتلے کو شہانہ خلافت کیسی۔ جناب نور اللہ صاحب قادری نے کہا کہ اللہ کی امانت صرف انسان نے اٹھایا، اللہ کی امانت کو صرف انسان نے اٹھایا کیونکہ انسان کے پاس ایک قلب ہے اور کسی کے پاس قلب نہیں ہے، اور امانت خود ہی کا اقرار کرنا ہے، امانت خود ہی کا اقرار کرنا ہے۔ ظالم اور جاہل بھی اسی وجہ سے کہلایا کہ کیونکہ آدم خود مظہر خدا ہیں، لیکن یہ بھولا ہوا ہے، یہ بھولے ہوئے ہیں، اسی لیے اس کو ظالم اور جاہل کہا گیا ہے۔ جناب کلیم صاحب نے کہا کہ امانت انسان کی روح ہے، اور موت سے پہلے مر جانا امانت کا واپس کر دینا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے بلکہ امانت کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں ان کو ہی ظالم اور جاہل کہا گیا۔ جو امانت نہیں لوٹاتے اور اس کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں وہی لوگ ظالم جاہل ہیں، اور یہ امانت صرف انسان ہی اٹھا سکتا تھا کیونکہ صورت آدم ہی صورت خدا تعالی ہے۔ یہ امانت کو اگر آدم نہیں اٹھاتے تو اور کون اٹھاتا، کیونکہ آدم کے صورت میں کوئی اور نہیں تھا بلکہ خود خالق کائنات موجود تھا۔ صورت آدم ہی صورت خدا تعالی ہے۔ جناب صوفی رضوان نوساہی صاحب نے کہا کہ انسان کا وجود ہی امانت ہے، انسان کا وجود ہی امانت ہے۔ حق تعالیٰ کا اسم ذات اسم اعظم ہے، حق تعالیٰ نے اپنے ذاتی اسم اعظم بندے کو بطور امانت دیا ہے، اور اس کو نہ تو آسمان اٹھا سکے اور نہ ہی زمین اور نہ پہاڑ اٹھا سکے، یعنی اسم ذات اسم اعظم ہی امانت ہے۔ وہی بار امانت کا ہوا حامل بھی حافظ بھی، ہوا سے قلب جس کے ہر گھڑی بیدار ہوتے ہیں، ہوا سے قلب جس کے ہر گھڑی بیدار ہوتے ہیں۔ وہی بار امانت کا ہوا حامل بھی حافظ بھی، ہوا سے قلب جس کے ہر گھڑی بیدار ہوتے ہیں۔ جناب حسن خان صاحب نے کہا کہ امانت روح ہے، روح۔ امانت کیا ہے؟ روح ہے۔ اللہ نے آدم میں روح پھونکی ہے اور انسان خود اس سے بے خبر ہے، اسی لیے جاہل کہا گیا۔ اللہ کی امانت روح اور رسول اللہ کی امانت نور ہے، سبحان اللہ، اور اس سے بے خبر ہونے کی وجہ سے اس کو ظالم اور جاہل کہا گیا ہے،
کیونکہ امانت جو ہے روح ہے، اللہ کی امانت روح اور رسول کی امانت نور ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب ناصر حسین صاحب نے کہا کہ ہو کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے اس کی دو آنکھیں ہیں، یہ دو چشمی ہے، اور ہمارے آنکھیں بھی دو چشمی ہیں، اور ہماری ناک بھی دو چشمی ہے، اور کان بھی دو چشمی ہیں۔ دراصل یہ تینوں صفات ربی ہمیں روز ازل سے ہی عطا ہو چکی ہے۔ امانت کے طور پر اب اس امانت کی حفاظت کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور ان صفات کو اپنے اندر اجاگر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ محترمہ عشرت فاطمہ نے کہا کہ امانت حقیقی عشق لافانی ہے جو کامل انسان کو دیا گیا ہے، وہ عشق جو لافانی ہے، حقیقی عشق۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امانت سے مراد ولایت مولا علی ہے۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ ولایت مولا علی ہے۔ یہ حضرت جعفر صادق کا ایک کوٹیشن انہوں نے پیش کیا، ماشاءاللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ زمین آسمان پہاڑ نے عقل کا مظاہرہ کیا اور آنے والے مشکلات و مصائب سے ڈر کر امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان کامل نے عشق کے بھروسے خود کو مشقت میں ڈالنا پسند کیا۔ سبحان اللہ۔ انسان نہیں بلکہ انسان کامل نے عشق کے بھروسے سے خود کو مشقت میں ڈالنا پسند کیا، اس لیے ظالم کہلایا، اور عشق حقیقی کے خاطر انجام سے بے پرواہ ہوا، اسی لیے جاہل کہلایا۔ بہت بہتر۔ محمد عدنان نقشبندی صاحب نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امانت سے مراد طاعت و فرائض ہیں جنہیں اللہ نے اپنے بندوں پر پیش کیا ہے۔ امانت طاعت اور فرائض ہیں جس کو اللہ نے اپنے بندوں پر پیش کیا ہے۔ بعض کا قول ہے امانت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ کے دیے گئے جو حکم ہے، حکم الہی جو ہیں، اور جس سے منع کیا گیا۔ اور زمین آسمان اور پہاڑ نے اس لیے نہیں اٹھایا کیونکہ اللہ نے امانت کو بطور پیشکش پیش کیا تھا کہ اگر قوت ہو تو اٹھائے ورنہ نہ اٹھائے۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہوتا تو وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، مطلب یہ حکم نہیں تھا بلکہ پوچھا گیا تھا، اس لیے جن لوگوں نے انکار کیا یہ ان کی مرضی تھی اور وہ ایک پیشکش تھا، اور اس کے اٹھانے کی قوت ان سب میں موجود نہیں تھی یا صلاحیت نہیں تھی، یا اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ جناب پیر صوفی شاہ محمد انور حسینی صاحب قبلہ نے کہا کہ امانت انسان کا قلب ہے، یہی قلب اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور یہی مقام نور محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی قلب میں دیدار حق بھی ہوتا ہے۔ وہ امانت نور محمد ہے، وہ امانت جو در حقیقت ہے وہ نور محمد ہی ہے۔ اس امانت کو اللہ نے آدم کے پیشانی میں رکھا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو آدم کا سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور رکھا گیا تھا۔ یہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی عمدہ قول ہے جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کا حوالہ دیکھا جا سکتا ہے تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ نمبر 455۔ اور زمین آسمان اور پہاڑ کی مثال کافر، منافق اور مشرک کی طرح ہے، یعنی اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ زمین اپنے اندر خزانہ چھپائے ہوئے اس لیے کافر ہوا، آسمان جیسا نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں اس لیے منافق ہے، اور پہاڑ بغیر زمین کے نہیں رہ سکتا اس لیے زمین کا مشرک ہے۔ واہ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اور انسان چونکہ علم و ہدایت سے غافل ہے اسی وجہ سے ظالم اور جاہل کہلایا۔ ابھی آپ جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ دوسرے مقام پر امانت خلافت کو کہا جاتا ہے، امانت خلافت کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنا خلیفہ انسان کو بنایا، زمین آسمان اور پہاڑ میں طاقت نہ تھی خلیفہ بننے کی، آدم اس کے بھار سے انجان تھے اس لیے ظالم اور جاہل کہلائے، اس نام سے بلائے گئے۔ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلی صاحب نے کہا کہ امانت نور محمدی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو آدم ہی اٹھا سکتے تھے۔ امانت کیا ہے؟ نور محمدی ہے جس کو آدم ہی اٹھا سکتے تھے اور اٹھا لیا۔
اس کے 4 درجات ہیں صاحب. پہلا روح یعنی دم، دوسرا مٹی، تیسرا علم سینہ اور علم معرفت، چوتھا عشق اور درد. کیا بات ہے، بہت خوب. جب خود کی پہچان خود ہی کی پہچان ہو جائے گی تو امانت کی بھی پہچان ہو جائے گی، کیونکہ امانت در حقیقت نور محمدی ہے جس کو آدم علیہ السلام نے اٹھایا ہے. اس کے 4 درجے ہیں، عشق اور درد، علم سینہ، علم معرفت، مٹی اور روح یعنی دم. ماشاءاللہ. جناب امجد درانی صاحب نے کہا کہ امانت کلمہ ہے. جب پہاڑوں کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ وزن نہ اٹھا سکا، مگر انسان نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا. مگر انسان اس سے غافل ہے کہ یہ بہت بھاری ہے، مرشد کے بغیر اسے پڑھے گا تو برداشت نہیں کر سکے گا. یعنی کلمہ طیب ہی امانت ہے. ماشاءاللہ. مختلف بزرگوں کے مختلف تحقیقات اور ریسرچ اور ان کی سمجھ، انڈرسٹینڈنگ اور ان کی آبزرویشن کی وجہ سے جو ہے ہم اپنے الگ الگ جوابات کو قلم بند کر کے ایک ساتھ پیش کر رہے ہیں تاکہ سب کی سمجھ سے ایک نیا سمجھ ڈیولپ ہو سکے اور ہم لوگوں کو ہر زاویے سے، ہر اینگل سے امانت کی حقیقت پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے. چنانچہ امجد درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کلمہ طیب ہی امانت ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کو پڑھنے کے لیے مرشد کامل کا ہاتھ سر پر ہونا چاہیے. بلکہ ہم تو یہ بھی اس میں انکلوڈ کریں گے کہ صرف پڑھنے نہیں بلکہ اس کو سمجھنے اور قائم کرنے کے لیے پیر و مرشد کی ضرورت اور ان کی ساتھ ہوگی، اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا جو ہے یقیناً جوئے شیر لانے کے مترادف ہے اور بہت بڑا بوجھ اٹھانے اور اس کو لے کے چلنے کے برابر ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے. اسی لیے اس کو امانت کہہ دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بوجھ بہت بھاری ہے. سبحان اللہ. جناب پیر مظہر قیوم صاحب قادری صاحب نے کہا کہ انسان کا روح ہی اللہ کا امانت ہے. چونکہ روح کے بارے میں تقریباً تمام محققین اور تمام جو پیر و ظام ہیں ان کی باتیں اتفاق کر رہی ہیں. تمام لوگ روح سے اور نور سے جو ہے اقرار کرتے ہوئے اور اس کے طرف اعتراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چنانچہ مظہر قیوم صاحب بھی کہتے ہیں کہ انسان کا روح ہی اللہ کی امانت ہے. اس کی معرفت اور پہچان کرنی ہوگی، کیونکہ روح میں جو ہے بہت سربستہ راز ہیں اور اس کی پہچان خودی کی پہچان ہے، اور خودی کی پہچان جو ہے سب سے بڑی پہچان اللہ کی پہچان اور معرفت بھی اسی میں پوشیدہ ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ روح ہی اللہ کی امانت ہے، اس کی معرفت اور پہچان کرنی ہوگی اور پہچان کامل مرشد کرائیں گے. مزید انہوں نے کہا کہ امانت پہلا ایمان ہے، دوسرا قرآن ہے، تیسرا احکام شریعت ہے، چوتھا اس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور پانچواں روح ہے. انہوں نے 5 درجے اور 5 پارٹس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی اور کہا اس امانت کو ہم اس طریقے سے سمجھ لیں کہ پہلا ایمان، دوسرا قرآن، تیسرا شریعت، چوتھا اس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پانچواں روح ہے. یا اس کو ہم الٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلا روح ہے، دوسرا ایمان ہے، تیسرا احکام شریعت ہے، چوتھا رسول پاک کا اس میں گرامی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور پانچواں جو ہے ایمان ہے. اس طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. جناب صوفی احمد سبحانی صاحب نے کہا کہ انسان کا ظاہری باطنی احوال اور شعور معرفت ہی در حقیقت امانت ہے. شعور معرفت اور ظاہری باطنی احوال، اسی کو سمجھنا اور بیدار کرنا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت اور شرف ہے. آدم کے لیے اسے اپنے مالک کو پوری ایمانداری کے ساتھ فروغ کر کے اضافہ کر کے لوٹانا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا و خشنودی حاصل ہو سکے. یعنی انہوں نے کہا کہ انسان کا جو ظاہری باطنی احوال ہیں اس کو آپ امانت سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور اسی سے شعور معرفت جو ہے جنریٹ ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے ارتقاء اور ڈیولپمنٹ اسی پر منحصر ہے. بہت عمدہ. چنانچہ ایڈوکیٹ یاسر عرفات صاحب نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں سے عہد لیا اور وہ روح ہی امانت ہے. عہد ربوبیت پر لیا گیا اور علم کی انتہا جہالت ہے. حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان اتنی بڑی امانت کو اٹھا نہیں سکا، یہ فعل تو دیوانے کے نام آ گیا اور دیوانے نے سنبھال لیا. یہ فعل جو ہے دیوانے کے نام آ گیا اور دیوانے نے سنبھال لیا. چنانچہ حضرت امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سینے میں کائنات رکھ لی میں نے، ہر چند ذات و صفات رکھ لی میں نے، نادان سہی ظالم سہی جاہل سہی،
لیکن تیری بات رکھ لی میں نے، تیری بات رکھ لی میں نے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جناب انجینئر پرویز احمد صاحب نے کہا کہ بار امانت روح ہے صاحب، روح یعنی علم، ارادہ، قدرت، حیات، کلام، سماعت، بشارت، یہ امانت دی گئی ہے انسان کو، مگر انسان اسے اپنا سمجھ بیٹھا ہے اور ظالم بن گیا۔ انہوں نے بہت ہی نقطے کی بات کہتے ہوئے کم جملے میں بات سمجھانے کی کوشش کیا کہ بار امانت روح ہے تو کیسے اس کو سمجھیں، یعنی علم، ارادہ، قدرت، حیات، کلام، سماعت، بشارت، یہ امانت ہے۔ دیکھنا، سننا، بولنا، کہنا، جینا، قدرت رکھنا، طاقت رکھنا، ارادہ کرنا اور جاننا، یہ ساری چیزیں روح سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ یہ بار امانت ہے، یہ امانت دی گئی ہے انسان کو، مگر انسان اسے اپنا سمجھ بیٹھا اور ظالم بن گیا۔ یعنی انہوں نے بھی معرفت کی طرف ہی اشارہ کیا ہے، ماشاءاللہ۔ جناب پیر راحت صاحب نے کہا کہ امانت راز مخفی رموز فقرائی ہے۔ امانت کیا ہے؟ راز مخفی ہے اور رموز فقرائی ہے۔ اس سے جو واقف ہو گیا اسی کو خلافت عطا کیا جاتا ہے۔ راز مخفی سے مراد حروف مقطعات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مولا علی علیہ السلام سے ہوتے ہوئے تمام اولیاء اللہ تک سینہ بسینہ پہنچا ہے۔ یعنی جو راز مخفی اور رموز فقرائی سے آسنا نہ ہوا، حروف مقطعات کے بھید سے آسنا نہ ہوا، تو گویا اس نے امانت کو نہ تو سمجھا ہے اور نہ وہ امانت کو اٹھانے کے لائق ہے، اور نہ ہی اس کو خلافت دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ یہ واضح ہو گیا کہ جو امانت کو اٹھانے والا ہے، جو امانت کو پہچاننے والا ہے اور امانت کو پہنچانے والا ہے، وہی خلافت کا حقدار بھی ہے اور خلافت اسی کو دی بھی جاتی ہے اور وہی خلافت چلانے کے لائق بھی ہے۔ یعنی صحیح معنوں میں وہی مرد کامل ہے، ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ جناب محمد کلیم صاحب کہتے ہیں کہ آدم کے تخلیق کے بعد اللہ نے اپنی صفت روح کی شکل میں آدم کے اندر رکھی، امانت کے طور پر۔ آدم کے تخلیق کے بعد اللہ نے اپنی صفت روح کی شکل میں آدم کے اندر رکھی، امانت کے طور پر۔ یعنی یہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ روح کے بطور امانت اللہ نے کس میں رکھی؟ آدم میں رکھی۔ اور جب انسان اللہ کی پہچان کر کے اس کی امانت واپس کر دیتا ہے، یعنی جب اس کی پہچان ہو جاتی ہے تب اس کو جب امانت سمجھ لیجئے واپس کر دیتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے انعام دیتے ہیں، یعنی وہ بقا باللہ والا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے، ماشاءاللہ۔ تیرے آزاد بندوں کو نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ محمد عامر خان صاحب نے کہا کہ امانت روح قدسی ہے، انسان اس کو سمجھ جائے تو حسن تقویم کو پہنچ سکتا ہے، اور اگر نہ سمجھے تو اسفل سافلین میں گر جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ جناب احمد علی شاہ قادری صاحب کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیت میں غور کیا جائے تو کچھ شرائط اس کے ہیں جو یہ سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا شرط، امانت ہر انسان کے لیے ایک ہی ہے، کیونکہ آیت میں امانتیں نہیں کہا گیا، ان سب کے لیے امانت ہی ہے۔ دوسرا شرط یہ کہ امانت ایسی چیز ہے جس کو رکھا نہیں جا سکتا، اس کو لوٹا دیا جاتا ہے، یہ دوسرا شرط ہے۔ اگر ہم امانت اللہ کے بھید اور معرفت اور اسرار کو کہیں تو یہ ہمارے لیے ہے، اس کو سینوں میں رکھا جاتا ہے، لوٹایا نہیں جاتا۔ انہوں نے صاف انکار کیا اور یہ کہا کہ اگر امانت ہم یہ کہیں کہ اللہ کی معرفت اور بھید اور اسرار کو ہم کہہ دیں کہ امانت ہے، تو یہ تو لوٹانا نہیں ہے، یہ تو رکھنے کی چیز ہے، یعنی ہمارے لیے اس کو سینوں میں رکھا جاتا ہے، لیکن امانت تو وہ چیز ہوگی جس کو لوٹانے کی بات ہے، جس کو لوٹایا جا سکے۔ انہوں نے قابل غور بات رکھی ہے، اس پر ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اگر ہم امانت خلافت کو کہیں تو خلافت کو کس طرح لوٹایا جا سکتا ہے، ذرا آپ ہی بتائیے۔ اگر ہم امانت روح، نور، قلب اور کلمہ وغیرہ کو کہیں تو اس کو کس طرح لوٹایا جا سکتا ہے؟ ان سب کے بغیر انسان نامکمل ہے، یعنی ان چیزوں کو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے لوٹائیں گے، اس پر غور ہونا چاہیے۔ جو باتیں اب تک ہو چکی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو ہمارے اندر رہنے والی ہیں، لوٹانے کی بات اس میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیسری شرط دیکھیے کہ امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں کے اوپر پیش کیا گیا تھا، جس طرح کہا جاتا ہے
کہ ٹیبل کے اوپر کتاب ہے، اسی طرح کیونکہ آیت میں لفظ علی السماوات ہے یعنی اوپر عرش کے، اور لفظ حملہ الانسان یعنی اٹھا لیا انسان نے، اور ظالم جاہل بن گیا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ امانت اٹھانے کے لیے وہ قوت اور قدرت کسی کے پاس نہیں تھی جو کہ انسان کے پاس پہلے سے موجود تھی، جس سے انسان نے آسانی سے اس بار امانت کو اٹھا لیا، یعنی کہ انسان کے پاس پہلے سے ہی روح، نور، قلب، عرش اللہ، رازقن تو کنز المخفیہ موجود تھا۔ اسی کی وجہ سے انسان نے آسانی سے اٹھا لیا اس امانت کو۔ انہوں نے اپنے اس کوسچن کا آنسر آخر میں یوں دے دیا کہ یہ ساری چیزیں اس کے پاس پہلے سے موجود تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو امانت اس کو دیا اس نے آسانی سے اٹھا لیا، کیونکہ یہ اٹھانے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جناب مظہر اللہ صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اگر تم نے نیکی اور احسان کیا تو میں اجر و ثواب دوں گا، اور اگر برائی نافرمانی کرے گا تو سزا دی جائے گی۔ پس آدم علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے کانوں اور کندھوں کے درمیان اس کو اٹھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ادائے امانت کے لیے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا جو آخرت کی کھیتی ہے، اور امانت اس قدر بھاری تھی کہ کوئی نہ اٹھا سکا اور آدم نے اس کو اٹھا لیا۔ یہ اپنے نفس کے لیے ظلم تھا ان کے لیے، اور اس کے انجام سے وہ ناواقف تھے، اسی وجہ سے، اسی سبب سے وہ جاہل کہلائے۔ حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اعضاء میں سے سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ شرمگاہ ہے، اور یہی امانت ہے۔ انسان کے اعضاء میں جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ شرمگاہ ہے، یہی امانت ہے۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، جو نہایت ہی غور کی بات ہے۔ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد تجلیات ذات دائمہ کو قبول کرنے کی طاقت ہے، وہ طاقت ہے جو اللہ نے انسان کی ماہیت میں رکھی ہے۔ یہ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور ظالم اور جاہل ہونا انسان کی خلافت کی وجہ بنی ہے، یہ انسان کے لیے قابل تعریف صفات ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جناب صوفی عدیل احمد بھائی نے کہا کہ امانت کیا ہے؟ امانت صلاۃ و زکوٰۃ ہے۔ امانت کیا ہے؟ امانت تو صلاۃ و زکوٰۃ ہے، مگر یہ مکمل جواب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نشانی ہے۔ قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، تقریباً 700 بار یہ ذکر آیا ہے قرآن حکیم میں، اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر آیا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی ویل ہے ان نمازوں کے لیے جو غافل ہے اپنے نمازوں۔ ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، اور جہنم کے سب سے گہرے وادی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ صلاۃ نہ ہوئی تو زکوٰۃ بھی نہ ہوئی۔ غور کریں کہ صلاۃ قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم ایک ساتھ آیا ہے، تو جس پر نماز فرض ہے اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نماز یا صلاۃ نہ ہوئی تو زکوٰۃ بھی نہ ہوئی۔ امانت روح ہے، یہ جواب بھی ٹھیک ہے۔ امانت صلاۃ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ صلاۃ روح سے قائم ہے۔ صلاۃ جو ہے روح سے قائم ہے، اس کا تعلق بھی روح سے ہے، بدن ایک استعارہ ہے ابس۔ امانت قوت خیال ہے۔ آسمان زمین پہاڑ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ کیونکہ ان میں قوت خیال نہیں ہے۔ خیال سے صلاۃ قائم ہوتی ہے، خیالات کی یکسوئی سے صلاۃ قائم ہوتی ہے، اور پھر غفلت نہیں ہوتی ہے۔ اسی کو جو دم غافل سو دم کافر بھی کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی مختصر ہے نسبتاً پہاڑ، زمین اور آسمان سے، پھر بھی اس نے خیال سے صلاۃ قائم کرنے کا بیگڑا اٹھا لیا اور اپنے اوپر ظلم کیا، اور جاہل ہے کہ اپنی زندگی کی مدت نہیں جانتا۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ سناتن دھرم میں پیشانی کی چوٹی کو سہس دل یا سہس کمل کہتے ہیں۔ یہاں یوں بتایا جاتا ہے کہ موتی نما چیز رکھی گئی ہے جو روشنی کا منبع ہے، روح کا مقام ہے، اور یہیں سے برہم دیش کا شروعات ہے، یہی برہم دیش ہے۔ آسان سمجھنے کے لیے سائنس کے اعتبار سے دیکھیں، دماغ میں پائنل گلینڈ کے اندر ایک کرسٹل ہے جو نہ نظر آتا ہے اور نہ چھوا جا سکتا ہے، لیکن سب کام وجود کے یہیں سے ہوتے ہیں، اور اسی کو امانت یا گیان کا مقام کہا گیا ہے یا کہہ سکتے ہیں۔ دونوں ابرو کے بیچ میں 1.5 انچ اندر تیسرا تل ہے،
اس سے آگے یہ مقام ہے جو ہستی کے جلوہ گاہ ہے۔ یہاں نہ سکھ ہے، نہ دکھ ہے، نہ کوئی جذبہ ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ خیال، نہ فکر ہے، نہ خوشی ہے، نہ غم ہے۔ اس مقام تک جانے والا ہی اس امانت کا امین ہوتا ہے۔ اس امانت کا امین کون ہوتا ہے؟ جو اس مقام تک پہنچ جائے جہاں پر نہ خوشی ہے نہ غم ہے، اس کیفیت میں پہنچ جائے جہاں پر نہ سوچ ہے، نہ خیال ہے، نہ فکر ہے۔ یہ ایک بہت بڑی علامت کا ذکر جناب قادری صاحب نے یہاں پر کیا ہے، اور یقیناً یہی بات بہت زیادہ بہتر بھی ہے کہ ویسے حالات میں پہنچنا بہت بڑی بات ہے، اور ویسے جگہ پر پہنچنے والا ہی صحیح معنوں میں اس امانت کا امین ہوتا ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی باتیں کی جائے بہت قابل غور ہیں۔ اس کو نہ کسی کو بتاتے ہیں اور نہ ہی ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے، صرف ان کا کلام یا گیان سے معلوم ہوتا ہے یہ کوئی گیانی گرو پرم ہنس ہے، ورنہ وہ اپنا آپ بہت چھپا کر رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں اور اس مقام کے والی ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں، اس مقام پہ پہنچنے والے ہوتے ہیں، امانت کے امین ہوتے ہیں، وہ لوگ چھپائے رکھتے ہیں اس بات کو۔ امانت کا امین تبھی ہوگا جب انسان کو معلوم ہوگا کہ امانت کیا ہے۔ جب کسی جاننے والے کے پاس پہنچے گا تب امانت پا لے گا، اور پھر اس امانت کا حق ہے کہ اس کو کسی ایرے گہرے پر ظاہر بھی نہیں کرے بھائی، چونکہ بات راز کی اور بھید کی ہے۔ لوگوں کے سامنے جاہل بنا رہے، اور جو کوئی سچا جگیاسو طالب اس راہ میں آئے اس پر ظلم، یعنی جس کو ہم دکھ تکلیف کہتے ہیں، کرے۔ ظالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس پاور ہو مگر بغیر ظلم کیے کسی کو نہ دے۔ کسی بھی عاشق کا حال دیکھیں، محبوب کو ستمگر، ظالم، سنگ دل، پتھر وغیرہ ہی کہتا ہے، اس لیے ظالم اور جاہل ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا اس بار کو جو عاشق اپنے جان پر سہتے ہیں پہاڑ زمین اور آسمان اٹھا سکتے ہیں؟ انہوں نے عشق کی بات چھیڑ کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ جو عشق کا بوجھ ہے یہ بھلا کون اٹھا سکتا ہے سوائے عاشق کے۔ جو نہ جان پہ کھیل جائے وہ نہ اس طرف کو آئے کہ دیار عاشقی میں رہ واپسی نہیں ہے۔ قرآن شریف کی ایک انگریزی ترجمہ کی کتاب ہے جس کے مصنف ترجمہ و تفسیر کرنے والے جناب یوسف علی صاحب ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یوں لکھتے ہیں کہ اس کا مفہوم یوں ہے کہ زمین، پہاڑ، آسمان، اور انہوں نے آسمان کو جنت بتایا، میں استعارے ہیں اور یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ پھر یہ اپنے مرضی سے انکار کیسے کر سکتے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان میں فیصلہ کرنے کی قوت نہ تھی۔ زمین آسمان سے بات بنایا گیا، انسان میں خدا کی صفات کا ظہور ہے، جیسے رحم، عدل، انصاف، برداشت، محبت وغیرہ، جبکہ پہاڑ، زمین، آسمان میں یہ سب نہیں ہے۔ انسان اپنی طاقت کو نہیں جانتا، اسی لیے جاہل ہوا، اور اس نے اللہ کی صفات کا بار اٹھا لیا، اسی لیے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ مگر یہ سب اللہ کی مصلحت تھی، کیونکہ روز الست روحوں نے قالو بلا کا وعدہ کیا تھا اللہ سے۔ اب اگر انسان اس کو بھول گیا ہے تو انسان جہالت سے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور خود میں اللہ کی صفات اجاگر کرنے کے بجائے اپنی تدبیروں میں مصروف ہو گیا ہے۔ مزید دیکھیں کہ کتاب سر دلبرا میں صفحہ نمبر 73 اور 76 تک یہ آیا ہے کہ جو بار آسمان و زمین سے نہ اٹھ سکا تو نے غضب کیا، دل شیدا اٹھا لیا۔ وہ بار امانت جس کے متحمل ہونے کی صلاحیت آسمان و زمین نے اپنے میں نہ پائی، اور جس کی تاب پہاڑ نہ لا سکے، جو بوجھ نہ آسمان بلکہ آسمان والوں سے بھی نہ اٹھ سکا، اور حضرت انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، وہ ظہور وجود ہے۔ وہ ظہور وجود ہے۔ ظہور وجود یعنی ظہور ذات مال اسماء والصفات کا حامل صرف انسان کامل ہے۔ ذات و اسماء و صفات کے پرتو کی قبولیت کی استعداد و صلاحیت صرف انسان کامل ہی میں پائی گئی ہے۔ اس امانت کو آسمان نے قبول نہ کیا اور نہ ہی آسمان والوں نے، کیونکہ وہ مثل شفاف آئینوں کے تھے، یعنی لطیف تھے، اور زمین اور پہاڑ نے بھی اسے نہ اٹھایا کیونکہ وہ مثل کشیف دیوار کے تھے، لیکن انسان نے اسے فوراً قبول کر لیا کیونکہ انسان مثل آئینہ زنگاری کے ہے۔ اس کے ایک جانب لطافت ملکوتی ہے اور دوسری جانب کشافت حیوانی بھی ہے۔ ایک جانب وجود کا نور ہے، دوسری جانب عدم کی ظلمت ہے۔ ایک جانب علم کی روشنی ہے اور دوسری جانب جہل کی تاریکی ہے۔ اس جامعیت نے انسان کو اس قابل بنا دیا کہ امانت جامعیت ذات و صفات کو اٹھا لے۔ لطافت بے کشافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا۔
چمن زنگار ہے آئینہ باد باد۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ امانت ہمیشہ پرائی ہوا کرتی ہے۔ امین کو حق حاصل نہیں کہ وہ پرائی امانت میں اپنا ذاتی تصرف کرے۔ مالک امانت کی مرضی کے مطابق اس امانت کا استعمال تو جائز ہوگا، مگر مالک کی مرضی کے خلاف اسے استعمال میں لانا سری خیانت ہوگی۔ پرائی چیز کو اپنا سمجھ لینا انتہائی درجے کی حماقت ہے۔ امانت کے استعمال کرنے اور نہ کرنے کے متعلق امانت کے آقا کے جانب سے جو ہدایت صادر ہوئی ہے اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں۔ تعلیم غوثیہ کتاب میں صفحہ نمبر 165 سے 171 تک دیکھیے۔ آیت میں انہو کانا ظلومن جہولا، لفظ کانا صیغہ ماضی ہے، اور ظلوم یعنی ظلمت وہ تاریکی، اور جہول بمعنی نادانی وہ جہل، یہ دو وصف ہیں جو انسان کی امانت اٹھانے سے پہلے تاریکی جہل میں تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ سب نے اس امانت یعنی عشق و محبت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، تو تجھ میں ایسا کون سا وصف ہے جو تو اس امانت کو اٹھانے کا ارادہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنے اسرار کی روشنی ڈالی۔ کس کی روشنی ڈالی؟ اسرار کی روشنی ڈالی، بھید کی، راز کی روشنی ڈالی، اور اس نے فوراً ہی اس امانت کو اٹھا لیا کہ اس میں اسرار ربانی ہے۔ اس میں اسرار ربانی ہے، اللہ کا راز و بھید ہے، راز پنہانی ہے۔ ایک دوسری تشریح یہ ہے کہ بجز انسان کے ان میں سے کوئی ایسا مرد میدان نہ تھا جو اس امانت کو اٹھا سکتا، کیونکہ یہ دو وصف ظلومن جہول کے انسان میں ہی رکھے گئے ہیں۔ یعنی ظلومن اور جہول یہ دو وصف جو ہیں انسان میں ہی رکھے گئے ہیں، اور جب کہ آسمان اور زمین اور پہاڑ وغیرہ میں یہ صفات رکھے ہی نہیں گئے تو اس امانت کے متحمل کیوں کر ہو سکتے تھے؟ اس لیے سب نے انکار کر دیا۔ آخر میں جناب غلام غوث سید غلام غوث صاحب نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو جو امانت عطا ہوئی ہے وہ بہت ہی راز و بھید سے بھرے ہوئے ہیں، اس کی تشریح ممکن نہیں ہے، اور انہوں نے جو ہے دبے لفظوں میں یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کو جو امانت عطا ہوئی ہے در حقیقت وہ امانت جو ہے بی بی حوا علیہ السلام ہے۔ وہ جو امانت ہیں وہ بی بی حوا علیہ السلام ہیں، اور انہوں نے مختلف باتیں جو ہے مزید جو ہے ارشاد فرمائی اور بتانے کی کوشش کی، جو نہایت ہی غور و خوض کرنے کی بات ہے، اور ان کے یہ پوائنٹ جو ہے میں نے جان بوجھ کر کے نقل کیا ہے۔ مجھے ان کی باتوں میں بھی بہت سی حقیقتیں چھپی ہوئی لگی ہیں، اور آپ تمامی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ان کی اس پوائنٹ کو، ان کے اس لاجک کو اور ان کی اس بات پر غور و فکر کریں۔ یہ بہت ہی راز بھید کی بات ہے کہ امانت کا تعلق کہیں نہ کہیں حضرت حوا علیہ السلام سے بھی ہے۔ اب امیر افضلی سرکار میم ہندی دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر اور تشریح کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ دادا حضور اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں کتاب مغز قرآن میں، سورہ الاحزاب آیت نمبر 72 کی، جس کا ذکر بھی چل رہا ہے کہ بے شک ہم نے امانت سونپنے کو کہا آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو، یعنی ان سب کو ہم نے کہا کہ ہماری امانت تم رکھ سکو گے اور اسے اٹھا سکو گے، پھر ان سب نے نہ مانا اور ڈر گئے اس کے اٹھانے سے، اور کہا کہ ہم میں مقدور نہیں اس امانت کے رکھوالی کا، گرج اس امانت کو وہ سب نہ اٹھا سکے، اور اٹھایا اس امانت کو آدم علیہ السلام نے جو سب آدمیوں کا باپ تھا۔ بے شک آدمی ستم کرنے والا ہے اپنے اوپر جو اس امانت کو اٹھانے کا ذمہ لیا جسے آسمان اور پہاڑ نہ اٹھا سکے۔ انجان بنے جو نہ سمجھا کہ آخر کیوں کر تھام سکے گا وہ امانت بے خیانت، کیوں کر درست پہنچا سکے گا، اور خدا تعالیٰ نے یہ امانت اس واسطے سونپی تھی تاکہ آزماوے کون اس امانت کو پورا پہنچاتا ہے اور جو کوئی اس میں خیانت کرے گا۔ یہ دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کرنے کا ایک انوکھا انداز بھی آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اب ان کی جو ہے مختصر وضاحت و تفسیر بھی دیکھتے چلیے اس حوالے سے۔ چنانچہ حقیقت کر کے انہوں نے جو ہے ایک چھوٹی تفسیر لکھنے کی کوشش کی، کہا کہ آخر وہ امانت کیا ہے جسے زمین و آسمان نہ اٹھا سکے مگر انسان نے اٹھا لیا، اور جو کوئی اس امانت میں خیانت کرے گا وہ دوز کی ہوگا۔ آدم نے اس امانت کو اس لیے قبول کیا کہ وہ اس چیز کی اصلیت کو نہیں سمجھ سکے کہ امانت بے خیانت کیوں کر اسے پہنچا سکے گا۔ اگر سمجھتا تو قبول نہ کرتا، پس وہ امانت جو ہر انسان کے سپرد ہوئی ہے وہ صلاۃ یعنی زکوٰۃ ہے۔ دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امانت جو سپرد کی گئی ہے
وہ در حقیقت کیا ہے؟ صلات یعنی زکوٰۃ ہے، جس کا تذکرہ پہلے بھی جناب قادری صاحب نے اور دیگر لوگوں نے بھی کیا تھا۔ یہ بات دادا میم ہندی بھی بالکل بہت ہی گہرے جملے میں بہت ہی سمجھاتے ہوئے تفسیر و تشریح کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت جو امانت سونپی گئی ہے آدم کو، بلکہ یہ کہ وہ امانت جو ہر انسان کو سپرد کی گئی ہے، صرف آدم ہی نہیں بلکہ آدم کی اولاد کو بھی، یعنی ہر انسان کو سونپی گئی ہے، وہ صلاۃ و زکوٰۃ ہے۔ اب اس صلاۃ و زکوٰۃ کے بارے میں ایک الگ موضوع کریٹ ہو جائے گا یا ہو جاتا ہے۔ بہت سا ذکر صلاۃ و زکوٰۃ پر ہم لوگوں نے پہلے بھی کیا اور انشاءاللہ مزید بھی کریں گے۔ تو جو کوئی صلاۃ و زکوٰۃ کو سمجھ گیا، سمجھ لیجئے وہ امانت کو سمجھ گیا، جو کوئی صلاۃ و زکوٰۃ کو قائم کر گیا، اس نے سمجھ لیجئے کہ وہ امانت کا حق ادا کر دیا۔ آگے اور مزید دیکھیے، اس کے حوالے سے کچھ اور مزید جو تفسیرات ہے امیر افضلی نے لکھا ہے کہ حضرت رضوان رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے کہ عجیب میم کا ایک محل بنایا، وہ بار امانت اس میں چھپایا، الف لام میم کا چکر ہے رضوان، نقطہ میں سارا قرآن سمایا، نقطہ میں سارا قرآن سمایا۔ جناب ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ فارسی کے اشعار جس کے ترجمہ ہیں کہ اے انسان تجھے جو امانت عطا ہوئی ہے تو اس کے آداب سے بے خبر ہے، تجھے چاہیے کہ اپنے آپ کو دونوں جہانوں سے بہتر سمجھے، زندگی کے اسرار سے آگاہی حاصل کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر شے سے ظالم و جاہل ہو جا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر شے سے ظالم اور جاہل بن جا، اور اے انسان تجھے جو امانت عطا ہوئی ہے تو اس کے آداب سے بے خبر ہے، اس کے آداب سے بے خبر ہے، یعنی اس کی امانت کے جو آداب ہیں اس سے کیا ہو؟ آشنا ہو جا۔ تجھے چاہیے کہ اپنے آپ کو دونوں جہانوں سے بہتر سمجھے اور اپنی حقیقت کو پہچانے، یہ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ و رضوانہ۔ آئیے دو چند جملے اپنے الفاظ اپنے اس موضوع کو نظر کرتے ہیں کہ سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جس امانت سے کیا انکار سب مخلوق نے، اس امانت کا امین اللہ ہے المومن، اس امانت کا امین اللہ ہے المومن، یعنی یہ ہوا مطلب کہ جس امانت سے انکار سبھی مخلوق نے کیا، جیسا کہ ابھی آپ نے جو ہے تشریح قرآن کی آیت میں سماعت فرمایا کہ دادا میم ہندی فرماتے ہیں کہ جس امانت سے سب مخلوق نے انکار کر دیا، اس امانت کا امین کون بنا؟ تو یہ مومن بنا، اور یہ مومن ہی ہے جو صحیح معنوں میں صلاۃ و زکوٰۃ قائم کرنے والا ہے، اور یہی اس کے امانت کا امین ہے۔ علامہ اقبال بھی ایک جگہ کہیں فرمائے ہیں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید کی امانت کا جن محقق حضرات نے اوپر ذکر کیا ہے، یقیناً وہ جو ہے توحید بھی ہماری امانت ہے، اور اس امانت کا تعلق جو ہے معرفت سے بھی ہے اور صلاۃ و زکوٰۃ سے بھی ہے اور توحید سے بھی ہے۔ چنانچہ ہر بزرگ نے اپنے اپنے کچھ باتوں کو جو ہے کسی خاص بات کے ساتھ جوڑ کر کے اس امانت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو تقریباً سب کی باتیں صحیح ہے۔ چنانچہ دادا میم ہندی کہتے ہیں کہ صلاۃ و زکوٰۃ ہی جو ہے امانت ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ توحید ہی ہماری جو ہے، اللہ کی معرفت ہی ہمارے سینوں میں اس کی امانت ہے، جس کو ہم کو لوٹانا ہے، اور اسی امانت کی وجہ سے ہم کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جناب عزیز میاں وارثی صاحب نے بھی قوالیوں میں یوں گایا کہ کیونکہ روح امانت تو نے مجھے دی ہے میرے مولا، اس لیے تو آ تو میں شوق سے روح تجھ کو نظر کروں گا، ہاتھوں سے فرشتوں کے میں ہرگز نہ مروں گا، ہاتھوں سے فرشتوں کے میں ہرگز نہ مروں گا۔ یعنی انہوں نے کہا، عزیز وارثی صاحب نے کہا، عزیز میاں وارثی صاحب نے، کہ امانت جو ہمارے پاس ہے اللہ کی روح ہے موجود۔ یہ مان لیا ہم نے کہ وہ پردہ نشیں ہے، پردے کی جو پوچھو تو وہ پردہ ہم ہی ہیں، سر دے کے اٹھایا تیرا بار امانت، جو کھیل گئے جان پہ اے یار ہم ہی ہیں، جو کھیل گئے جان پہ اے یار ہم ہی ہیں، ہم نے جو اٹھایا جو کسی سے بے نہ اٹھا، اور اس پہ بھی رسوا سر بازار ہم ہی ہیں۔ ان اشعار میں شاعر نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بار امانت ہم نے سر دے کر کے اٹھایا ہے، یعنی ہم عشق و محبت میں ڈوب کر کے اپنے غموں کے پہاڑ کو سر پر رکھ کر کے ہم نے اس امانت کو اٹھایا ہے۔ چنانچہ یہ واضح ہو گیا کہ عشق و محبت بھی امانت ہے، روح اور نور بھی امانت ہے، توحید و معرفت بھی امانت ہے، صلاۃ و زکوٰۃ بھی امانت ہے، اور ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے ہمارے
آدم و حوا کے راز و اسرار میں چھپے ہوئے ہیں، عشق اور حسن کے اندر پوشیدہ ہے۔ چنانچہ ہم نے اسی حوالے سے بہت پہلے ایک بہت اچھی نظم اور غزل لکھا تھا، جس کا مکھڑا یوں تھا کہ میرے عشق و حسن کے بار کو کون اٹھائے گا، کون اٹھائے گا، میرے نور میرے یار کو کون اٹھائے گا، کون اٹھائے گا، میرے نور میرے یار کو کون اٹھائے گا، کون اٹھائے گا۔ یہ ازل میں رب نے دی صدا، کیا نور احمد کو جب جدا، میرے جان جان پیار کو کون اٹھائے گا، کون اٹھائے گا۔ ہے وہ کون جو تاب لا سکے، اپنے دل میں اس کو سما سکے، یہ نگہ کے تیر آر پار کو کون اٹھائے گا، کون اٹھائے گا۔ ہے وہ کون کہ درد سہ سکے، جس کی خون کی ندیاں بہہ سکے، میرے کربلا کے آزار کو کون اٹھائے گا، کون اٹھائے گا۔ وہ میری امانت کا امی ہے، کون بتا زیبا نگیں، وہ صلاۃ اصل شعار کو کون اٹھائے گا، کون اٹھائے گا۔ یہ سن کے آدم بول اٹھے، اے معراج مستی میں ڈول اٹھے، میں اٹھاؤں گا تیرے بار کو کون اٹھائے گا، کون اٹھائے گا، میں اٹھاؤں گا تیری بار کو کون اٹھائے گا، کون اٹھائے گا، کون اٹھائے گا۔ ہے وہ کون جو تاب لا سکے، اپنے دل میں اس کو سما سکے، یہ ازل میں رب نے دی صدا، کیا نور احمد کو جب جدا، میرے جان جان میرے پیار کو کون اٹھائے گا، کون اٹھائے گا، میرے عشق و حسن کے بار کو کون اٹھائے گا، کون اٹھائے گا، میرے نور میرے یار کو کون اٹھائے گا، کون اٹھائے گا۔ کل ملا کر کے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امانت دینے والا جو ہے وہ امانت کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے ہی کو وہ امانت دیتا ہے، اور اپنے ہی وہ امانت کو اٹھاتا ہے۔ خود عشق ہے، خود حسن ہے، اور خود امانت دینے والا، خود امانت اٹھانے والا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ صرف اس حقیقت کو سمجھنے، جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو میں یہ ساری باتیں کھل کر واضح ہوتی ہوئی نظر آئی اور آپ نے سمجھ لیا، اور ہم کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ساری باتیں آپ کے ذہن و دل میں سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو امانت کی صحیح سمجھ عطا ہو، اور اس امانت کو اٹھانے کی قوت و استقلال عطا ہو، اور اس امانت کو پورے طریقے سے بغیر خیانت کیے ہوئے اپنے مالک و مولا کو پہنچا دیں، تاکہ ہم اپنے ذمہ داری سے صبح کو دوز ہو جائیں اور اپنے منزل و مقصود کو پہنچ سکیں۔ انہی نے خواہشات کے ساتھ آج کے اس موضوع کو بند کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نیا موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔